السلام علیکم۔ وسیع و عریض سلطنت کے مالک بادشاہ کے دربار میں وزیر موسمیات کا عہدہ کئی عرصہ سے خالی پڑا تھا۔ بادشاہ کو ایک ایسے قابل شخص کی ضرورت تھی جو علم موسمیات کا ماہر ہو، ہواؤں کے رخ اور بادلوں کی حرکات کو دیکھ کر موسم کا حال بتانے کا علم رکھتا ہو۔ اعلیٰ فہم و فراست اور علم و حکمت رکھنے والے لوگ ہر دور میں موجود رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جاہلوں کی بہتات بھی رہی ہے۔ بادشاہ کے بہنوئی نے ایک ایسے شخص کی سفارش کر دی جو علم موسمیات کی الف بے سے بھی واقفیت نہ رکھتا تھا، مگر بہنوئی صاحب کے اصرار پر اسے محکمہ موسمیات کا وزیر لگا دیا گیا۔ وہ چاپلوس شخص بادشاہ کو لطیفے اور الٹی سیدھی باتیں سنا کر مطمئن کرنے میں کامیاب تو ضرور ہو گیا، مگر اسے اپنے محکمے کے متعلق ذرا بھی فہم نہیں تھا۔ ایک روز بادشاہ نے شکار پر جانے کا پروگرام بنایا اور روانگی سے قبل اپنے وزیر موسمیات سے موسم کے حال کے متعلق استفسار کیا۔ وزیر پہلے تو پریشان ہو گیا، مگر چالاکی سے بادشاہ کی بیجا تعریف کرنے لگا اور بولا، حضور کا اقبال بلند ہو، بھلا موسم کی کیا مجال کہ آپ کی طبیعت کے خلاف چلے۔ آپ کا من اگر شکار کھیلنے کو ہے تو ضرور جائیے، موسم بہت اچھا رہے گا اور اگلے کئی روز تک اسی طرح رہے گا۔ بارش، طوفان اور جھکڑ چلنے کا قطعاً کوئی امکان نہیں۔ آپ پرسکون ہو کر شکار کھیلیے۔ وزیر موسمیات کی باتیں سن کر بادشاہ مطمئن ہو گیا اور پھر اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ شکار پر نکل کھڑا ہوا۔ بادشاہ کا قافلہ شان بان سے جنگل کی جانب گامزن تھا کہ راستے میں ایک کمہار سے ملاقات ہو گئی۔ بادشاہ سلامت کو دیکھتے ہی وہ آداب بجا لایا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ اس موسم میں کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ بادشاہ شان بے نیازی سے بولا، آج میں جنگل کی طرف جا رہا ہوں اور خوب شکار کھیلوں گا۔ کمہار نے اپنے گدھے کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، حضور اگر برا نہ منائیں تو عرض یہ ہے کہ آج کا موسم شکار کے لیے قطعاً موزوں نہیں، کیونکہ کچھ ہی دیر بعد موسم خراب ہو جائے گا اور بارش کے امکانات بہت زیادہ ہیں، اس لیے آپ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی فرمائیں۔ کمہار کی بات سن کر بادشاہ نے غصے سے کہا، ابے او مٹی گوندنے والے جاہل انسان، اپنی حیثیت کو تو دیکھو، تو کیا جانے موسم کا حال؟ تو مٹی کے برتن بنانے اور گدھے پر لاد کر کریا کریا پھرتا ہے، تو کیا جانے علم موسمیات کے بارے میں؟ ارے میرے وزیر موسمیات نے بتایا ہے کہ موسم نہایت خوشگوار ہے اور شکار کے لیے بھی بہت مناسب ہے، جبکہ تم کہہ رہے ہو کہ بارش ہونے والی ہے۔ مٹی کے برتن بنانے اور گدھے پر لاد کر پھرنے سے تو سٹھیا تو نہیں گیا کہ بیکی بیکی باتیں کر رہا ہے۔ بادشاہ کا جلال دیکھ کر بیچارہ کمہار قدموں میں گر گیا اور اپنی گستاخی کی معافی مانگنے لگا، مگر بادشاہ نے اسے جھڑک دیا اور حکم دیا کہ اس بے پرکی چھوڑنے والے کم عقل کمہار کو 2 جوتے مارے جائیں۔ بادشاہ کے حکم پر فوری عمل ہوا اور کمہار کو 2 جوتے نقد مار کر بادشاہ کا قافلہ شور و غل مچاتا آگے بڑھ گیا اور شکار کے لیے گھنے جنگل میں داخل ہو گیا۔ ابھی وہ شکار کھیلنے کی ترتیب بنا ہی رہے تھے کہ اچانک گھٹا ٹوپ بادل چھا گئے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی اور گرج چمک کے ساتھ ہی بارش ایسی برسی کہ ہر طرف کیچڑ اور دلدل بن گئی۔ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو بہت پریشانی ہوئی کہ جنگل پانی سے جل تھل ہو گیا اور شکار کا سارا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ بادشاہ نے واپسی کا سفر شروع کیا اور کیچڑ سے گزرتے ہوئے اس کا برا حال ہو گیا۔ وہ تھکا ہارا واپس محل پہنچا۔ بادشاہ سخت غصے میں تھا۔ اس نے وزیر موسمیات کو بلایا، اس کی سرزنش کی اور پھر فوری طور پر اسے معزول کر دیا، کیونکہ بادشاہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ یہ سفارشی شخص اس عہدے کے لیے قطعاً موزوں نہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے کمہار کو دربار میں طلب کیا۔
اس سے انعامات سے نوازا اور اس کی فہم و فراست کا قائل ہو گیا۔ بادشاہ نے اسے وزیر موسمیات بننے کی پیشکش کر دی۔ کمہار نے انعامات تو خوشی خوشی وصول کر لیے، مگر وزیر بننے سے معذرت کر لی اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، حضور، آپ کی عنایات کا شکریہ، مگر عالی جناب، کہاں میں جاہل اور ان پڑھ شخص اور کہاں سلطنت کی ایک اہم وزارت۔ میری معذرت قبول فرمائیں، مجھے تو صرف برتن بنا کر بھٹی میں پکانے اور گدھے پر لاد کر شہر میں فروخت کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آتا۔ میں بالکل کورا ان پڑھ ہوں اور مجھے موسم کا رتی برابر علم نہیں، اس لیے میں اس عہدے کا اہل نہیں ہوں۔ بادشاہ نے کمہار کی بات سنی تو حیران ہو کر بولا، مگر آج کے روز تو تم نے بالکل صحیح پیش گوئی کی ہے، حالانکہ موسم صاف تھا اور بارش کا کوئی امکان نہیں تھا۔ کمہار ہاتھ جوڑ کر بولا، بادشاہ سلامت، میں نے اپنے متعلق جو کچھ بتایا ہے اس میں ذرہ برابر بھی جھوٹ نہیں۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ جب میرا گدھا اپنے کان ڈھیلے کر کے نیچے لٹکائے تو اس کا مطلب ہے کہ بارش ضرور ہوگی۔ یہ میرے گدھے کا کمال ہے اور میرا سالہا کا تجربہ ہے، اور آج تک گدھے کی یہ پیش گوئی غلط ثابت نہیں ہوئی۔ میرے کامیاب کاروبار کا راز ہی یہی ہے، اور میرا مال کبھی بھی بارش کی وجہ سے خراب نہیں ہوا، کیونکہ میرا گدھا مجھے پیشگی مطلع کر دیا کرتا ہے۔ کمہار کی یہ عجیب بات سن کر بادشاہ بہت حیران ہوا، اور پھر اس نے ایک عجیب فیصلہ کیا کہ کمہار کے گدھے کو اپنا وزیر موسمیات مقرر کر دیا، اور ساتھ ہی کمہار کو گدھے کی دیکھ بھال کے لیے بطور نیب وزیر تعیناتی کر دی۔ غریب کمہار اور لاغر گدھے کے تو گویا دن ہی پھر گئے، یوں فہم و فراست اور تجربہ جیت گیا، جبکہ کم عقل اور جاہل سفارشی وزیر کو برطرف کر کے چاپلوس شخص سے شاہی دربار کو پاک کر دیا گیا۔